200 سال یعنی 2 صدیوں تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں رکھی۔ یہ جنوبی ایشیا کے جدید دور کی ابتدائی سلطنت تھی۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ کے درمیان 1526 میں پانی پت کے میدان میں ایک جنگ ہوئی۔ سلطان ابراہیم کی فوج 1,00,000 جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا، مگر سلطان میدان جنگ میں ناکام ہوا اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی افغانستان میں کابل سے لے کر کشمیر، لاہور، ملتان، ٹھٹھہ، بھارتی گجرات، اجمیر، دہلی، آگرہ، مالوا، لکھنؤ، بہار، بنگال، الہ آباد، گونڈوانا، اسیر گڑھ، احمد آباد، احمد نگر، اڑیسہ، حیدرآباد، وجے نگر، بیجاپور، یہ سب ریاستیں مغلوں کی سلطنت کا حصہ تھیں۔ مغلیہ سلطنت کا سب سے سنہرا دور اورنگزیب کا دور تھا۔ اس دور میں یہ سلطنت دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھی، جس کی 25% GDP تھی۔ اس سلطنت کی آبادی دنیا کی آبادی کا 1/4 تھی اور اس کا رقبہ 12 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا۔ آج ہم آپ کو مغل شہنشاہوں کا تعارف اور ان کے دور حکومت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس تاریخ سے ہمیں ایک قوم ہونے کے ناطے بہت سے اسباق حاصل ہوں گے۔ مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں کو خاندان مغول یا سلسلہ مغل یا آل تیموری بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نمبر ظہیر الدین محمد بابر کا ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی تھا۔ انہیں ماں پیار سے بابر شیر کہتی تھی۔ اس کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ کا حاکم تھا۔ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس طرح اس کی رگوں میں 2 بڑے فاتحین کا خون تھا۔ 12 برس کی عمر میں بابر کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 برس تک پریشان رہا۔ کبھی تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ بالآخر 1504 میں بلخ اور کابل کا حاکم بن گیا۔ یہاں سے اس نے ہندوستان کی طرف اپنے مقبوضات کو پھیلانا شروع کیا۔ 12 سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ چھوٹی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ تو اس کے بابری اور اس کی مشہور تصنیف ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کا دھنی تھا بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا۔ نصیر الدین محمد ہمایوں۔ بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین ہمایوں 29 دسمبر 1530 کو تخت نشین ہوا۔ بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ مہدی خواجہ ہمایوں کے بہنوئی کو تخت پر بٹھا دیا جائے، لیکن بابر نے پہلے ہی عمرہ کو وصیت کی کہ وہ ہمایوں کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں۔ اس طرح بابر کی وفات پر ہمایوں تخت نشین ہوا۔ بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے، اور ہمایوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، ہندال کو میوات اور عسکری کو سنبھل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا۔ اپنے چچیرے بھائی سلیمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ عطا کیا۔ ہمایوں کے اس فیاضانہ سلوک کے باوجود اس کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے ہمایوں کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے لیے مشکلات پیدا کی۔ کامران نے بعد میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے لاہور کی راہ لی، مگر افغان فوج نے اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ملتان جا پہنچا، مگر وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ وہ سندھ میں عمر کوٹ پہنچا، جہاں کے راجا نے اسے خوش آمدید کہا،
یہاں اکبر کی ولادت ہوئی، مگر افغانوں نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ ایران کی طرف نکل گیا، مگر اس کا بیٹا اکبر اپنے چچا کامران مرزا کے ہاتھوں لگ گیا۔ ایران کے بادشاہ نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ ہندوستان کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ہمایوں طویل عرصہ زندہ نہ رہا۔ وہ ایک شام کو اپنے کتب خانہ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز سنی۔ وہ سیڑھیوں پر ہی رک گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی لاٹھی پھسل گئی اور وہ سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گیا، اور انہی زخموں سے اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہور یورپی مورخ لین پول کے مطابق اس نے تمام عمر ٹھوکریں کھائی اور بالآخر ٹھوکر کھا کر مر گیا۔ جلال الدین اکبر۔ جلال الدین اکبر سلطنت مغلیہ کے تیسرے فرمانروا ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں نے اپنی جلا وطنی کے زمانے میں سندھ کے تاریخی شہر دادو کے قصبے پاٹ کی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تھی۔ اکبر اسی کے وطن سے 1542 میں سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اکبر نے نہایت اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید ابھارا۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے بھی شادی کی، جو اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا۔ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا، جو ایک انتہا پسندانہ قدم تھا اور اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا۔ وہ خود ان پڑھ تھا، لیکن اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے تھے جو علم و فن میں نابغہ روزگار تھے۔ انہی کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم و مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔ شہنشاہ اکبر اعظم کے اہم درباریوں میں وہ 9 رتن بھی شامل تھے، جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ باکمال تھا، اور ان سب کی زندگی کے چند اہم پہلو ان کی وہی پہچان بنے جس کی وجہ سے آج بھی ان کا ذکر مختلف شعبوں میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تفصیل سے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے، لیکن یہاں ان کے نام بتا دیتے ہیں۔ راجہ بیربل، ابو الفضل فیضی، ابو الفضل علامی، تانسین، عبد الرحیم خان خانہ، راجہ مان سنگھ، ملا دو پیازا، راجہ ٹوڈر مل، مرزا عزیز کو کوکلتاش۔ اکبر نے اپنے ترکہ میں 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، 10 کروڑ روپیہ، بڑی اشرفیوں میں 100 تولے سے 500 تولے تک کی 1000 اشرفیاں، 272 من غیر مسکوک سونا، 370 من چاندی، 1 من جواہرات جس کی قیمت 3 کروڑ تھی چھوڑا۔ نور الدین جہانگیر۔ اکبر اعظم کے 3 لڑکے تھے، سلیم، مراد اور دانیال۔ مراد اور دانیال باپ کی زندگی ہی میں شراب نوشی کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اکبر اعظم کی 1605 میں وفات کے بعد شہزادہ سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس نے کئی مفید اصلاحات نافذ کیں۔ کان، ناک اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی سزائیں منسوخ کیں، شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال حکماً بند کیا، کئی ناجائز محصولات ہٹا دیے، خاص دنوں میں جانوروں کا ذبح کرنا بند کر دیا، فریادیوں کی داد رسی کے لیے اپنے محل کی دیوار سے ایک زنجیر لٹکا دی جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا۔ بادشاہ جہانگیر اپنی تذکرہ جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ عطر گلاب میرے عہد حکومت میں ملکہ نور جہاں کی والدہ نے ایجاد کیا تھا۔ جہانگیر مصوری اور فنون لطیفہ کا بہت شوقین تھا۔ اسے شکار سے بھی رغبت تھی۔ شراب نوشی کے باعث آخری دنوں میں بیمار رہتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں اس نے کشمیر میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ وہاں مقیم رہنے کے بعد 1627 میں کشمیر سے واپس آتے وقت راستے ہی میں بھمبر کے مقام پر انتقال کیا۔ اس کی میت کو لاہور لایا گیا، جہاں دریائے راوی کے کنارے باغ دلکشا لاہور، جسے اب شادرہ کے نام سے جانتے ہیں، دفن ہوا۔ یہ مقام اب مقبرہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہے۔ شاہجہاں۔ شہاب الدین محمد شاہجہاں اول یا مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم، پیدائش 5 جنوری 1592، وفات 22 جنوری 1666۔ سلطنت مغلیہ کا 5واں شہنشاہ تھا، جس نے 1628 سے 1658 تک حکومت کی۔ شاہجہاں کا عہد مغلیہ سلطنت کے عروج کا دور تھا
اور اس دور کو عہد زریں بھی کہا جاتا ہے۔ 1658 میں شاہجہاں کو اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے معزول کر دیا۔ شاہجہاں کی تعمیرات سے دلچسپی اور اس کے عہد میں تعمیر ہونے والے تعمیری شاہکار آج بھی قائم ہیں۔ اسے مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ یا انجینئر شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ یا انجینئر شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہجہاں کی وجہ شہرت تاج محل اور ممتاز محل سے اس کی محبت کی داستانیں ہیں۔ 1630 سے 1632 کے وسطی عرصے میں دکن میں قحط پڑا۔ گجرات خاندیش میں فصلیں تباہ ہو گئیں، جس سے 2 لاکھ کے قریب افراد قلت خوراک کے باعث جاں بحق ہوئے۔ شاہجہاں نے ہنگامی بنیاد پر لنگر خانے تشکیل دیے تاکہ دکن کی آبادی پر تیزی سے قحط پر قابو پایا جا سکے۔ شاہجہاں طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے قبل بیدار ہوتا، خود وضو کر کے خلوت گاہ سے متصل مسجد میں فجر کی نماز سنت اور پھر نماز فرض ادا کرتا۔ اس کے بعد دعائیں اور وظائف ادا کرتا اور اس تسبیح خوانی سے فراغت کے بعد حرم صراع میں آ جاتا۔ طلوع آفتاب کے وقت دریائے جمنا کے رخ مشرقی دریچے میں جھروکے میں بیٹھ کر عوام کو درشن دیتا تھا۔ شاہجہاں نے سن 1658 سے 1666 تک آگرہ کے قلعہ میں نظر بندی کی مدت میں گزارے۔ شاہجہاں قلعہ آگرہ میں نظر بند تھے، اس کے باوجود ان کے فیض و کرم کا دروازہ کھلا رہا۔ ضرورت مند ہمیشہ ان تک پہنچ کر ان کے جود و احسان سے فیضیاب ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر یا محی الدین محمد مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ تھا، جس نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہوگی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی، فنون سپاہ گری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 دکن کا صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران میں اس نے کئی بغاوتوں کو فروغ کیا اور چند نئے علاقے فتح کیے، بلکہ ازبکوں کی سرکوبی جس جواں مردی سے کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔ اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی اور فحاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال نجومی شاعر موقوف کر دیے گئے، شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی گئی، درشن جھروکا کی رسم ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے۔ 1665 میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگانگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارت گری ختم کی۔ عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ 1707 کو 90 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ وصیت کے مطابق اسے خلد آباد میں دفن کیا گیا۔ خلد آباد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اورنگ آباد ہے۔ اورنگ آباد میں اورنگزیب کی مختلف یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں۔ بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لی۔ قرآن مجید لکھ کر ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا۔ سلجھا ہوا ادیب تھا۔ محمد اعظم شاہ ایک قلیل مدت کے لیے 14 مارچ 1707 سے 8 جون 1707 تک برائے نام مغل شہنشاہ تھا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ بہادر شاہ اول مغلیہ سلطنت کا 7واں شہنشاہ تھا، جس نے ہندوستان پر 1707 سے 1712 تک حکومت کی۔ اس کا اصل نام قطب الدین محمد معظم تھا، جبکہ اس کے والد اورنگزیب عالمگیر نے اسے شاہ عالم کا خطاب دیا تھا۔ ملا ابو سعید آپ کے استاد تھے۔ جہاندار شاہ یا مرزا معز الدین بیگ محمد خان مغلیہ سلطنت کا 8واں مغل شہنشاہ تھا، جس نے 1712 سے 1713 کے درمیان 11 مہینے حکومت کی۔ فروخ سیر شہزادہ معین الدین محمد فروخ سیر شہزادہ عظیم الشان حاکم بنگال کے ساتھ بنگال میں مقیم تھا۔
1712 میں بادشاہ شاہ عالم اول کی وفات کی خبر سن کر عظیم الشان نے فروخ سیر کو بنگال میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود تخت دہلی کے حصول کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ روانہ ہوا۔ شہزادوں کی تخت نشینی کی خون ریز جنگوں کے بعد شہزادہ معز الدین جہاندار شاہ تخت طاؤس کا وارث بنا۔ جہاندار شاہ نے اپنے 1 سال سے کم مختصر دور حکومت میں لاتعداد مغل شہزادے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اسی اثنا میں جہاندار شاہ نے فروخ سیر کی گرفتاری کے لیے بنگال کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ یہ خبریں بنگال بھی پہنچ گئیں، جس سے فروخ سیر، اس کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ دیگر رشتہ داروں کا حشر دیکھ چکے تھے۔ فروخ سیر نے نہایت سوچ بچار کے بعد طاقتور امراء سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ شہزادہ فروخ سیر نے 11 جولائی 1713 کو معز الدین جہاندار شاہ کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ فروخ سیر کو حکومت سید برادران کی وجہ سے ملی تھی، اس لیے وہ ان کے ماتحت تھا۔ تمام امور سلطنت ان کے مشوروں سے سر انجام دیے جاتے۔ کچھ عرصہ بعد فروخ سیر نے ان کا زور اور طاقت توڑنے کی کوشش کی۔ رفیع الدرجات 10واں مغل شہنشاہ، جو رفیع الشان کا بیٹا اور عظیم الشان کا بھتیجا تھا، وہ فروخ سیر کے بعد مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ شاہ جہاں ثانی، جس کا پیدائشی نام رفیع الدولہ مغلیہ سلطنت کا 11واں شہنشاہ تھا، وہ اپنے بھائی رفیع الدرجات کے بعد تخت پر بیٹھا۔ محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا، روشن اختر نصیر الدین شاہ، مغلیہ سلطنت کا 14واں بادشاہ۔ محمد شاہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد قیادت اور سیاسی ابتری کے بحران میں طویل المدت بادشاہ گزرا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیش و نشاط پرستی میں گزارا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کا پہیہ، جو اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے چلنا شروع ہو چکا تھا، اس کا صدبات محمد شاہ کے 27 سالہ طویل دور میں کیا جا سکتا تھا، مگر بدقسمتی کے بادشاہ کی عیش پسندی اور بے فکری کے سبب نظم و نسق کی ذمہ داری وزراء کے کاندھوں پر تھی، جن کی سیاسی چشمک نے ملک کو سیاسی اور اقتصادی بحران سے دوچار کر رکھا تھا۔ نظام الملک آصف جاہ نے، جو ایک مخلص امیر تھا، حالات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بھی مایوس ہو کر دکن واپس چلا گیا۔ مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوت، جسے اورنگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا، دوبارہ سر اٹھانے لگی، لیکن محمد شاہ ان سے بے خبر عیش و طرب میں وقت گزارتا رہا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور اس کا حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اور جس نے اس امانت میں خیانت کی، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا اسٹیٹ دے دیا، اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا۔ جنگ کرنال میں بھی یہی ہوا، اور محمد شاہ کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی۔ محمد شاہ گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ دلی میں داخل ہوا۔ اب مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ تھی۔ اہلیان شہر کی بغاوت اور نادری فوجیوں کے قتل کے واقعہ پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دیا، اور دلی میں لوٹ مار اور غارت گری شروع ہوئی۔ نادر شاہ جب دلی سے لوٹا تو اس کے ہمراہ بیش بہا دولت تھی۔ دریائے نور، کوہ نور، تخت طاؤس، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جواہرات اس میں شامل تھے۔ جو مال و جواہر اس کے ہاتھ لگا، اس کی قیمت کروڑوں کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں 3 سال تک ٹیکس وصول نہ کیا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں مغلیہ سلطنت کو شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ احمد شاہ بہادر مغل شہنشاہ محمد شاہ کا بیٹا تھا۔ عالمگیر ثانی مکمل نام عزیز الدین عالمگیر 3 جون 1754 سے 29 نومبر 1759 مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ تھا۔
شاہجہاں سوم شاہجہاں ثالث قلیل مدت کے لیے مغل شہنشاہ تھا۔ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کے سب سے بڑے بیٹے مہیّز سنت مرزا کا بیٹا تھا۔ 1759 میں مختصر مدت کے لیے اسے بادشاہ بنایا گیا۔ اس کے پاس اختیارات نہیں تھے۔ اصل اختیارات وزیر اعظم عماد الملک اور مرہٹوں کے پاس تھے، تاہم بعد میں اسے معزول کیا گیا اور اس کا دور حکومت تقریباً 10 ماہ تھا۔ شاہ عالم ثانی کا پورا نام مرزا عبداللہ علی گوہر بہادر تھا۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کے 16ویں شہنشاہ تھے، جنہوں نے 1760 سے 1806 تک بحیثیت مغل شہنشاہ ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ عالم مغلیہ سلطنت کے عہد زوال کا آخری بااثر مغل شہنشاہ تھا، جس کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت میں خود مختار ریاستوں اور سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا، اور مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دہلی تک محدود ہو چکی تھی۔ شاہ عالم کے آخری دور میں یہ مقولہ مشہور ہو چکا تھا کہ حکومت سے شاہ عالم از دلی تا پالم، پالم دلی کا قریبی علاقہ ہے۔ شاہ عالم نے 18 سال بینائی کے بغیر گزارے اور 19 نومبر 1806 کو شاہ عالم نے 78 سال کی عمر میں لال قلعہ دہلی میں انتقال کیا۔ مہرولی میں تدفین کی گئی۔ بیدار بخت محمود شاہ بہادر ایک غاصب مغل بادشاہ تھا، جسے غلام قادر روہیلا نے شاہ عالم ثانی کو معزول کرنے کے بعد ناصر الدین محمد کوچک جہاں شاہ بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین کروایا۔ محمود شاہ محض 2 مہینے ہی برسرِ تخت رہا کہ مرہٹوں نے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اکبر شاہ ثانی مغلیہ سلطنت کا 18واں شہنشاہ اور شاہ عالم ثانی کا فرزند تھا۔ شاہ عالم ثانی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ تخت ہند پر متمکن ہوا۔ وہ اپنے باپ کی طرح بے اختیار و برائے نام حکمران تھا۔ اصل اختیارات انگریزوں کے پاس تھے۔ بادشاہ کے پاس لال قلعہ دہلی کے اندر تک محدود تھے۔ بادشاہ کو شاعری، شطرنج اور موسیقی سے شغف تھا۔ 1835 میں شہنشاہ نے اپنے سفیر رام موہن رائے کو برطانیہ بھیجا تاکہ وہ حکومت برطانیہ سے شاہی وظیفہ میں اضافے کا معاملہ طے کرے، کیونکہ شہنشاہ کے لیے انگریزوں کی طرف سے فدوی خاص کے الفاظ بھی حذف کر لیے گئے۔ رام موہن رائے نے سینٹ جیمز کی عدالت میں اپنی درخواست پیش کی اور شہنشاہ کے حق میں دلائل دیے، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس دوران شہنشاہ کی وفات ہو گئی۔ انگریزوں نے نظام حیدرآباد اور نواب اودھ کو اکسایا کہ وہ اپنے لیے بادشاہ کا لقب اختیار کریں۔ نواب اودھ نے بادشاہ کا خطاب قبول کر لیا اور بادشاہ کا لقب اختیار کیا، مگر نظام نے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، سندھ کے تالپور اور کلہوڑوں نے شہنشاہ کا ادب و احترام برقرار رکھا۔ اکبر شاہ ثانی نے 28 ستمبر 1837 کو وفات پائی۔ بادشاہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں معدے کی بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ جسمانی کمزوری کے باعث صاحب فراش رہا۔ مرحوم بادشاہ کو درگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ مہراولی دہلی میں دفن کیا گیا۔ مزار سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، جہاں مغل بادشاہ بہادر شاہ اول اور شاہ عالم ثانی بھی مدفون ہیں۔ بہادر شاہ ظفر 1857 کی پہلی جنگی آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر ان کے سامنے تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ میجر ہڈسن نے ان کے 4 لڑکوں مرزا غلام، مرزا خضر سلطان، مرزا ابوبکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا۔ میجر ہڈسن نے سبھی 4 صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں کے تئیں جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ عہد کو جاری رکھا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کے دھڑ کو کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کی داستان کے لیے 1857 کی پہلی ہندوستانی جنگ کی اگوائی کی۔ انگریز سیناپتی نے انہیں دھوکے سے قتل کرنے کے لیے بلوایا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔
اگست 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ اس جنگ کے بعد خصوصاً مسلمان زیر اتاب آئے، جبکہ ہندوؤں نے مکمل طور پر انگریز سے مفاہمت کر لی۔ یوں مسلمانوں پر جدید علم کے دروازے بند کر دیے گئے اور خود مسلمان بھی نئی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں سر سید جیسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس جنگ آزادی کے وجوہات پر روشنی ڈالی اور انگریزوں پر زور دیا کہ ہندوستانیوں میں موجود احساس محرومیوں کو دور کر کے ہی انگریز یہاں حکومت کر سکتا ہے۔ سر سید نے مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے کالج اور یونیورسٹی قائم کی۔ اس جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان مل کر ہندوستان کے لیے لڑے، لیکن اس کے بعد انگریز کی سازش اور کچھ ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے مسلمان اور ہندو الگ الگ قوموں کی صورت میں بٹ گئے۔ یوں پہلی مرتبہ دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔ 18ویں صدی میں مغل سلطنت کا اقتدار تیزی سے ختم ہوا اور آخری شہنشاہ بہادر شاہ دوم کو 1857 میں برطانوی راج کے قیام سے معزول کر دیا گیا۔ انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کو جنگ آزادی ہند 1857 میں شکست دینے کے بعد مکمل طور پر قبضہ کر لیا اور خاندان مغول کو برطرف کر دیا۔ امید ہے آپ کو مغلیہ سلطنت کے بارے میں بنائی گئی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مستقبل میں ہمارا منصوبہ ہے کہ ہر شہنشاہ کی تاریخ پر ایک مفصل ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہماری اس کاوش کو لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔